اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا صدق اللہ العظیم باب زبرۃ پاک الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ صلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک سیدی یا محبوب اللہ تنم فرسو تجاں پاراز ہجراں یا رسول اللہ دلم پہ مرد آواراز اسیاں یا رسول اللہ ذکر داخیش حیرانم سیاہ شد روز اسیانم پشیمانم پشیمانم پشیمان یا رسول اللہ چون بازو شفاعت را کشائی بر گناہ گاراں مکن محروم جامی را در آ جا یا رسول اللہ چون صبح من گزر آری من مسکین ناداری فدائے نقش نالینت گنم جان یا رسول اللہ گناہ گارم سیاہ کارم شفاعت یا رسول اللہ خراب و خستہ و خارم شفاعت یا رسول اللہ تو غنی از ہر دو عالم مم فقیر روز محشر عذر ہے مم پذیر گر تو نی بینی حسابم ناگزیر از نگاہ مصطفیٰ پناہ بگیر میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی میں اسی لیے مسلمان میں اسی لیے نمازی میری نہایت واجب الاحترام عزیز بزرگ دوستو، 3 جمعے لگاتار ہمارے اولاد کے حقوق کے لیے گفتگو کرتے ہوئے گزرے ہیں۔ آج اس جمعۃ المبارک پر اولاد کی تربیت کے حوالے سے کچھ پوائنٹس آپ کے سامنے عرض کروں گا، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سنا کے عمل کر کے آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیز سامعین محترم، بندے کی سب سے بڑی جو دولت ہے وہ اولاد ہے، اور اگر یہ ضائع ہو جائے تو لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں روپیہ بھی بندے کا کوئی کام نہیں آتا ہے۔ بڑے بڑے امیر ترین لوگ آپ نے یقیناً روتے ہوئے دیکھے ہوں گے جو یہ کہہ رہے تھے کہ ہماری اولاد ہماری بات نہیں مانتی۔ ہم نے آج تربیت اولاد کے حوالے سے یہ گفتگو کا موضوع سلیکٹ کیا ہے تاکہ ہمارے بچے بڑے ہو کر ہماری خوشی کا باعث بنے، غمی کا سبب نہ بنے۔ عزیز سامعین محترم، جب بچہ ماں کے پیٹ میں 3 مہینے کا ہوتا ہے تو یاد رکھیں وہ سننا شروع کر دیتا ہے، ماں باپ کی حرکات و سکنات کو بھی نوٹ کرتا ہے، اور جو اس کو ماں کے پیٹ کے اندر سکھایا جائے وہ سیکھتا بھی ہے۔ یہ بات ہمارے بزرگوں کی زندگیوں سے تو واضح ہے ہی ہے، لیکن آج کے دور میں جدید جو سائنس ہے، یہ سائیکالوجی ہے، اس نے یہ بات پروو کی ہے کہ جو بچہ 3 مہینے کا ہوتا ہے تو مکمل ماں باپ کو سننا شروع کر دیتا ہے، ماں باپ کی حرکات و سکنات کو نوٹ کرتا ہے، جو چیز اس کو ماں کے پیٹ کے اندر سکھائی جائے وہ سیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ میں 2 واقعات آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ شیخ عبد القادر جیلانی، جن کو ہم 11ویں والا پیر کہتے ہیں، آپ کی والدہ جب آپ کو استاد کے پاس آپ نے بھیجا تو انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کو پڑھائی، اور آپ نے 18 سپارے زبانی سنا دیے۔ جب آپ سے پوچھا کہ بیٹا یہ آپ نے کہاں سے یاد کیے، تو آپ نے عرض کیا کہ میری والدہ کو 18 سپارے یاد تھے، میری ماں جب بھی گھر کے کام کاج کرتی تھی تو قرآن پاک کی تلاوت کرتی تھی، وہ تلاوت کرتی رہتی تھی، میں یاد کرتا رہتا تھا۔ اگلا واقعہ یہ بھی میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ خواجہ قطب الدین بختیاری کاکی رحمۃ اللہ علیہ چشتیوں کے پیشوا ہیں۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے یہ مرید ہیں، اور حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ پاک پتن شریف والے آپ کی یہ پیر ہیں۔ یہی خواجہ قطب الدین بختیاری کاکی یہ اس علاقے کی زبان میں روٹی کو کہتے ہیں۔ تو خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب آپ کی استاد محترم کے پاس گئے پڑھنے کے لیے تو آپ کو انہوں نے بسم اللہ پڑھائی تو آپ نے 15 سپارے زبانی سنا دیے۔ یہ تقریباً اس وقت آپ کی عمر 4 سال تھی، 4 سال 4 مہینے اور 4 دن کی تھی۔
15 سپارے سنا دیے. پوچھا کہ بیٹا کہاں سے یہ یاد کیے؟ تو آپ نے بھی یہی عرض کیا کہ میری والدہ کو اتنے سپارے یاد تھے، وہ گھر کے کام کرتی رہتی تھی، قرآن پڑھتی تھی، میں ساتھ یاد کرتا رہتا تھا. دیکھیں ہم بچوں کی، میں نے حقوق کے حوالے سے ذکر کیا تو آپ کو بتایا کہ بچے کی پیدائش سے پہلے بچے پہ احسانات شروع ہو جاتے ہیں کہ اس کی والدہ کا اچھا انتخاب کیا جائے، کوئی ناچنے گانے والی نہ لائی جائے، دیندار عورت کا انتخاب کیا جائے، تاکہ کل کو جب آپ کی اولاد جوان ہو تو اس کو کسی سے یہ تانا نہ سننا پڑے کہ آپ کی والدہ ایسے تھی. نیک خاتون کا انتخاب کیا جائے. لیکن ہمارے ہاں معیار تھوڑا سا الٹا ہو چکا ہے. ہم دولت کو پہلے رکھتے ہیں، خوبصورتی حسن کو پہلے رکھتے ہیں، باقی چیزیں. سب سے پہلے دیندار دیکھا جائے کہ لڑکی دیندار ہے تو یہ آپ کی اولاد کی ماں بننا ہے اس نے، اس لیے اس کا انتخاب کیا جائے. بچہ جب پیدائش کے بعد آئے، جب عورت پریگننٹ ہوتی ہے تو کوشش کرے درود پاک کا ذکر زیادہ سے زیادہ کرے، قرآن پاک کی تلاوت کرے، اور اگر تلاوت نہیں کر سکتی تلاوت لگا کے سنتی رہے. ایون کہ پیٹ کے اوپر بھی وہ موبائل لگا کے رکھ لیا جائے تو ماں بھی سنتی ہے، بچہ بھی سنتا ہے. پھر اس کے بعد جب بچہ 2 سال کا ہو، 2 سال سے 4 سال کی عمر تک بچے کو کوشش کریں حضور کے معجزات ان کو بتائے جائیں. بیٹا دیکھیں جب ہم بتائیں گے آپ کو کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایک مرتبہ جا رہے تھے تو درخت آپ کے اوپر وہ درود پاک پڑھ رہے تھے. آپ نے اشارہ کیا، درخت اپنی جڑوں کو کھیڑتے ہوئے سرکار کی بارگاہ میں آ گیا. بڑی انٹرسٹنگ سٹوری بنا کے اس کو سکھائیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے پیارے آقا یہ آسمانوں سے بھی اوپر تشریف لے گئے، معراج اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی. یہ معجزات سرکار کے سکھائے جائیں. پھر یاد رکھیں جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے، العلم فی الصغر کا نقش فی الحجر، پتھر پر لکیر کی طرح اس کے ذہن میں بیٹھ جاتی ہے. آپ بچوں کے سامنے جو بھی حرکت کریں ان کے لاشعور میں یہ جا کے چیزیں بیٹھ جاتی ہیں. جب وہ بڑا ہوتا ہے تو وہی حرکت آپ نے اکثر دیکھا نہیں ہے کہ بیٹا جب بڑا ہوتا ہے تو اس کے اندر موسٹلی عادات جو ہوتی ہیں اپنے باپ والی ہوتی ہیں. اس کا چلنا، اس کا بولنا، اس کا فیصلہ کرنے کا انداز سارا باپ کی طرح ہوتا ہے. بیٹی کے اندر ماں کی جھلک نظر آتی. کیوں آتی ہے؟ وہ بچہ بچپن میں سیکھ رہا ہوتا ہے، اس کے لاشعور میں چیزیں بیٹھ رہی ہوتی. جیسے وہ بڑا ہوتا ہے تو وہی آپ اس کو دیکھیں گے، باپ کا غصہ، باپ کا ادب، باپ کا انداز. باپ نمازی ہے تو بیٹا بھی نمازی بن جاتا ہے. تو 2 سے 4 سال تک جو عمر ہے بچے کو معجزات سکھائے جائیں. اس کے بعد جب بچہ 4 سے 7 سال کی عمر تک پہنچے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے واقعات اس کو سکھائے جائیں، سرکار کی محبت سکھائی جائے. وہ بہترین اس کا طریقہ سرکار کی ناز سکھائی جائے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو صحابہ کرام کی والہانہ محبت تھی وہ والی سارے واقعات سنائے جائیں. جب یہ چیزیں سکھائیں گے تو بچے میں آٹومیٹیکلی اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے رشتہ تعلق مضبوط ہوتا چلا جائے گا. پھر عزیز سامعین محترم، آپ کے سامنے میں نے حقوق تو بیان کیے، یہ کچھ پوائنٹس عرض کرتا ہوں بچوں کی تربیت کے حوالے سے. سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ نمبر 1، بچہ جب پیدا ہوتا ہے پیدا ہونے سے 10 سال تک اپنے والد اور اپنی والدہ کو امپریس کرنا چاہتا ہے، متاثر کرتا ہے اپنے ماں باپ کو. اپنی حرکات و سکنات سے کرتا ہے، اپنی باتوں سے کرتا ہے، اپنے انداز سے ماں باپ کو امپریس کرتا ہے. اور اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنے باپ کو ماں کو خوش کروں اور ان کی طرح کا بنوں. 10 سال تک بچے کی یہ خواہش ہے، باپ کی طرح بننا چاہتا ہے، ماں کی طرح بننا چاہتا ہے. اور پھر اگر وہ بچہ 10 سال تک اس کو وقت نہ دیا جائے تو پھر یقیناً اس کے بعد بچہ آپ کے ہاتھ سے نکلنا شروع ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں کہ اگر آپ ٹی وی دیکھ رہے ہیں، آپ کا بچہ آپ کے پاس آ کے آپ کو بلاتا ہے، کوئی بات بتاتا ہے، ابا جان میں نے آج یہ کیا، تو یہ نہ کہا کریں کہ بیٹا آپ ذرا ٹھہر جائیں. اس کی والدہ کو یہ کہیں جی اس کو اٹھا کے لے جاؤ میرے پاس سے دور، میں تھکا ہوا آیا ہوں. بچے کا دل ٹوٹ جاتا ہے. وہ باپ کی طرح بننا چاہتا ہے، امپریس کرنا چاہتا ہے. دیکھیں آپ پوری دنیا کو سامنے سنبھالے ہوئے ہیں، خبریں سن رہے ہیں، لیکن جو آپ کی ساری دنیا آپ کے سامنے آئی آپ اس کو ٹائم ہی نہیں دے رہے. اس کو وقت دیں. یہ بچے کے نفسیات کے اوپر بہت زیادہ
یہ اثر چیز ڈالتی ہے جب باپ اس کو وقت نہیں دیتا ہے۔ پھر یاد رکھیے جب بچہ 11-12 سال کی عمر میں ہوتا ہے نا، پھر وہ سمجھ لیں کہ تیر کمان سے نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ کبھی یہ غور کریں، ماں باپ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یہ ہماری بات نہیں مانتا۔ بچہ اسکول سے آتا ہے، بیٹا آج اسکول میں کیا کیا؟ وہ فٹ جواب دیتا ہے آئی ڈونٹ نو، میں نہیں جانتا۔ یار باپ نے پوچھا ہے کیوں نہیں کر رہا؟ کیوں کہ باپ نے جب 10 سال تک تھا اس کو وقت نہیں دیا ہے۔ اب جب وہ 10 سال سے آگے جا رہا ہے پھر وہ باپ کو وقت نہیں دے گا، اس کا دل کہیں اور لگ گیا ہے، اس کی سوچوں کا محور اور مرکز کوئی اور چیز بن گئی ہے، اس کے دل کی دنیا کے اوپر کسی اور نے ڈیرا جما لیا ہے، وہ کوئی اور دوست اس کی دنیا میں شامل ہو گئے ہیں، کوئی اور لوگ اس کی دنیا میں آ گئے، اب ان کو وہ فالو کرتا ہے، ان کے پیچھے وہ چلتا ہے۔ تو اس لیے بچے کو دلچسپی اپنی بھی ظاہر کریں اور اس کی تمام جو توجہ ہے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ عزیز سامعین محترم، جو بچہ ہوتا ہے جب 10 سے اوپر چلا جائے، 15-16 سال کی عمر میں چلا جاتا ہے، تو پھر یہ بھی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، علماء کے پاس، پیران نظام کے پاس جاتے ہیں، جی ہمارے بچوں کو کسی نے تویز ڈال دی ہے۔ تویز نہیں ڈالے ہوتے، سب سے بڑا تویز آپ نے اس کے گلے میں ڈالا ہے، وہ نفرت والا۔ آپ نے وقت کیوں نہیں دیا؟ اب دوستوں کی بیٹھک سیٹنگ کو وہ ٹائم دیتے رہے، آپ گپیں لگاتے رہے، رشتہ داروں کو ٹائم دیتے رہے، جب سب سے بڑا رشتہ آپ کے گھر میں تھا اس کو وقت کیوں نہیں دیا؟ اب پہلے آپ نے وقت نہیں دیا، اب جب وہ بڑا ہو گیا ہے اس کے وقت میں اور لوگ شامل ہو گئے، وہ ان کو وقت دینا شروع کر دیا۔ بچے کے اندر محبت ہی باپ کی ختم ہو گئی ہے، ماں کی محبت ختم ہو گئی، اس لیے یہ چیز ابتدا میں چاہیے۔ بنیاد مضبوط ہوگی، جیسے مرضی بڑی عمارت رکھ لیں، آپ نے بنیاد کمزور کر دی ہے، اس لیے بچوں کو وقت دیں۔ پھر بچوں کی جو ضروریات ہیں ان کے حوالے سے بھی یاد رکھیں کہ ان کی ضرورتوں کو، خواہشوں کو چھوٹی چھوٹی کو پورا کریں گے، یہی بچے کی خواہش ہوتی ہے۔ آپ کبھی غور کریں، آپ نے بچے کو ایک بسکٹ 5 روپے والا لا کے دیا اور ساتھ اس کے سامنے اپنے سونا رکھ دیا، وہ سونے کو ترجیح نہیں دے گا، باپ کے 5 روپے والے بسکٹ کو دے گا، کیونکہ آپ نے تحفہ دیا ہے، بچے کے دل کے اندر آپ نے جگہ بنائی ہے۔ اور یاد رکھیے قدرتی طور پہ بچوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے محبت پیدا کی ہے، آپ لہٰذا ان کو وقت دیں۔ عزیز سامعین محترم، آج ہمارے معاشرے میں یاد رکھیں کہ بچے کی تربیت کے حوالے سے، حقوق تو ہم نے عرض کر دیے، تربیت کے حوالے سے ایک سائیکالوجی کے اندر پوائنٹ بیان کیا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ بچے کا بیبی سیٹر کون ہے؟ بیبی سیٹر کی تعریف یہ کی جاتی ہے، ون ہو سپروائزز چلڈرن وائل دا پیرنٹس آر اوے فرام دا ہوم۔ ماں باپ جب گھر سے دور ہوتے ہیں اس وقت بچوں کے ذہنوں پہ راج کون سی چیز کرتی ہے؟ وہ بیبی سیٹر ہوتا ہے۔ سیٹ کا مطلب ہے بیٹھنا، بچے کے پاس کون سی چیز بیٹھتی ہے۔ اب ایک مثال، آپ گھر چھوڑ کے باہر گئے، بازار چلے گئے، پیچھے گھر میں بچہ کیا کرے گا؟ کیا وہ کرکٹ کھیلے گا، فٹ بال کھیلے گا، ہاکی کھیلے گا، یا ٹی وی دیکھے گا؟ اب آپ نے غور کرنا ہے، یا وہ بچہ قرآن پاک کی تلاوت کرے گا، درود پاک پڑھے گا، نماز پڑھے گا، یا کوئی اچھی کتاب پڑھے گا؟ جو وہ کام کرے گا یہ اس کا بیبی سیٹر ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہمارے بچوں کے بیبی سیٹرز آج کل موبائل ہیں۔ جتنے انڈیا کے کارٹونز ہیں وہ ہمارے بچوں کا کھانا بھی ہے، پینا بھی ہے، سونا بھی ہے، بچھونا بھی ہے۔ نام پوچھ لو ان کو، سارے انڈیا کے کارٹونز ہیں، ان کے نام بچوں کو آتے ہیں، اور یہی کہتے ہیں آپ موبائل دے دیں اور چاہے سارا دن بچے کو کچھ نہ کھلائیں، نہ پلائیں، نہ بلائیں، بچہ کبھی بھی روئے گا نہیں۔ یاد رکھیں یہ آپ نے اپنے بچے کے ہاتھ میں زہر قاتل دے دیا ہے۔ آپ کے بچوں کے ذہنوں میں جو کچھ مرضی وہ انجیکٹ کرتا رہے، ٹیکے لگاتے رہے، انجیکشن لگاتے رہے، بے حیائی کا انجیکشن لگا دے، برائی کا انجیکشن لگا دے، چوری کا لگا دے، ڈاکے کا لگا دے، جیسا مرضی کر دیں۔ آپ اپنے بچوں کے بارے میں بہت زیادہ محتاط رہیں، یہ سمجھے کہ یہ آپ نے آگ کا انگارہ اس کے ہاتھ میں دے دیا ہے۔ اور پھر یہاں پہ جو بچے گیمنگ کھیلتے ہیں، گیمز کھیلتے ہیں، گیم کے اندر آپ پلے اسٹور پہ چلے جائیں،
وہاں پہ کوئی بھی گیم ڈاؤن لوڈ کرنے کی باری آئے تو کئی گندے اشتہارات ساتھ کھل جاتے ہیں، یوٹیوب کے اوپر، گوگل کے اوپر، کہیں بھی جائیں، فیس بک کے اوپر ایسی چیزیں آتی ہیں۔ آپ کبھی بھی بچوں کو ان کے حال پہ نہ چھوڑیں، وہ آپ کے محتاج ہیں، آپ ان کو انگلی پکڑ کے چلانا سکھاتے ہیں تو یہ بھی چیز ساتھ سکھائیں، مگر نہ یاد رکھیں کہ اگر یہ چیز آپ کی ختم ہو گئی، بچوں کی محبت، پھر پیچھے کچھ بھی نہیں رہتا۔ دولت کمائی کس کام کی، یہ جائیداد بنائی کس کام کی، اگر آپ کی اولاد نے آپ کو سکھ نہیں دینا ہے۔ ہر چیز بندہ برداشت کر لیتا ہے، اولاد کا دکھ برداشت نہیں ہوتا ہے۔ جب اولادیں دکھ دیتی ہیں تو بندے کے بالوں کے اندر چاندی بہت جلدی اتر آتی ہے، سفید ہو جاتے ہیں بال۔ کیوں؟ بچوں کا دکھ دیکھا نہیں جاتا ہے۔ اس لیے بچوں کا جو بیبی سٹر ہے اس کو ہر لحاظ سے یہ دیکھیں، غور کریں کہ کہیں کوئی غلط چیز تو نہیں وہ سیکھ رہا ہے، پھر بچوں کو ٹائم دیں۔ اچھا، یہ ہمارے جو سائیکولوجسٹ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بچے کو کم از کم 20 منٹ ڈیلی کے ایسے دیں جس میں وہ 20 منٹ سے بچے کے لیے ہوں، اس میں اور کوئی ایکٹیویٹی نہ ہو۔ مثلا موبائل ہے، بند کریں، سائڈ پہ رکھ دیں، بچے کو یہ احساس ہو کہ میرے ابا جان صرف میرے لیے بیٹھے ہیں، اس کی توتلی زبان سے باتیں سنیں، وہ آپ کے اگر کندھوں پہ چڑھتا ہے چڑھائیں، آپ کی چھاتی پہ چڑھ کے کھیلنا چاہتا ہے کھیلیں، آپ کو منہ میں صافہ ڈال کے گھوڑا بنانا چاہتا ہے بنے، یہ حضور کی سنت ہے۔ امام حسن حسین کو آپ اپنے کندھوں پہ بٹھا کے وہ آپ کو گھوڑا بنا لیا کرتے تھے، یہ سنت سمجھ کے کیا کریں، کندھوں پہ بٹھائیں، بچوں کو بوسہ دیں، پیار کریں، ان کو احساس ہو، ان کی باتیں سنیں، کم از کم 20 منٹ۔ اب ہمارے ہاں ٹائم کیسے دیا جاتا ہے، بچہ قریب آ جاتا ہے اور ابا جان اخبار کھول کے بیٹھ جاتے ہیں، ساتھ چائے پی رہے ہیں، ساتھ وہ اخبار پڑھ رہے ہیں، بچہ جی میں بچوں کو ٹائم دے رہا ہوں گھر میں۔ یہ کیسا ٹائم؟ آپ تو اخبار کو ٹائم دے رہے، چائے کو ٹائم دے رہے۔ پھر بچوں کے ساتھ جو یہ چھوٹی سی عمر ہے، جھوٹ بولنے سے انتہائی بچا جائے۔ اگر آپ بچوں کے سامنے جھوٹ بولیں گے تو آپ کے بچے کبھی بھی آپ کے ساتھ سچ نہیں بولیں گے، یہ یاد رکھیں۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ بچہ کوئی باہر آتا ہے، دستک دیتا ہے، جی جاؤ اپنے ابو کو بلاؤ، بچہ گھر میں آتا ہے، ابو جی فلاں بندہ کوئی باہر آپ کو ملنے آیا، بیٹا اس کو کہتے ہیں میرے ابو گھر میں نہیں ہیں، بچہ جا کے کہتا ہے میرے ابو گھر میں نہیں ہیں۔ پھر شام کو بچہ جب جھوٹ بولتا ہے تو اس کی ماں کو کہتا ہے دیکھا میرے ساتھ اس نے جھوٹ بولا ہے، ان کے لیے میں کھپ رہا ہوں، ان کے لیے میں محنت کرتا ہوں، سب کچھ کرتا ہوں، میرے ساتھ ہی جھوٹ بول رہے ہیں۔ یہ جھوٹ کی عادت سکھائی کس نے ہے؟ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک عورت کو دیکھا، صحابیہ کو مٹھی بند کر کے اپنے بچے کو اپنے قریب بلا رہی تھی، بیٹا میری مٹھی میں کچھ ہے، آؤ آپ کو چیز دوں۔ حضور علیہ السلام قریب گئے، فرمایا کہ تمہاری مٹھی میں کچھ ہے؟ عرض کیا حضور اس کے اندر کھجور ہے۔ فرمایا اگر یہ خالی مٹھی ہوتی تو تیرے نامہ اعمال میں جھوٹ لکھ دیا جانا تھا۔ ایک محدث تھے، ان کو پتا چلا فلاں علاقے میں کسی کے پاس حدیث ہے، 1 مہینے کا پیدل سفر کر کے گئے ایک بات سرکار کی سننے کے لیے۔ جب وہاں گئے دیکھا جس بندے کے پاس تھی وہ اس طرح جھولی پھیلا کے اپنے گھوڑے کو اپنی طرف یا اونٹ کو بلا رہا تھا کہ میرے قریب آئے۔ اس نے دیکھا کہ جھولی اس کی خالی تھی، کہا جو اپنے جانور کے ساتھ جھوٹ بول سکتا ہے میرے نبی کی حدیث کے ساتھ کیسے سچ بولے؟ یعنی آپ بچوں کے حوالے سے خود جھوٹ اگر بولیں گے تو آپ کے بچے کبھی بھی سچ کے قائل نہیں ہوں گے۔ یہ معاشرے میں عام جملہ سننے کو ملتا ہے، اس کا باپ بھی چھرا تھا، یہ بھی چھرا ہے، باپ بھی فراڈیا تھا، بیٹا بھی فراڈیا ہے۔ باپ نے تو کبھی نہیں کہا کہ میں فراڈیا ہوں، میرا بیٹا بھی فراڈیا بنے۔ کیسے بن جاتا ہے؟ وہ باپ سے سیکھتا ہے، باپ کو فالو کرتا ہے، باپ کی عادات و حرکات و سکنات کو اپنے اندر وہ محفوظ کر لیتا ہے، پھر وہی جتنی چیزیں بڑے ہو کے وہی کرنا شروع کر دیتا ہے۔ عزیز سامعین محترم، پھر اس کے بعد یاد رکھیں کبھی بھی والدین، سائیکولوجسٹ کہتے ہیں اولاد کے سامنے جھگڑا نہ کریں۔ جس گھر میں ماں باپ کی آپس میں لڑائی ہوتی ہے وہاں بچوں کی زندگی جہنم نما ہو جاتی ہے، تباہ ہو جاتا ہے وہ گھر۔ صبح کو وہ بچے مینٹلی اس کلاس میں بھی حاضر نہیں رہتے، اس گھر میں صبح کو ناشتہ بھی کوئی چج سے نہیں کرتا ہے، جس گھر میں رات کو ماں باپ کی آپس میں لڑائی رہتی۔ ماں باپ کی لڑائی
بچوں کو نفسیاتی طور پر بہت زیادہ ہرٹ کر دیتی، تباہ و برباد کرتی ہے۔ لہٰذا ماں باپ کبھی بھی بچوں کے سامنے لڑائی نہ کریں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے، فرمایا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ جب شیطان سمندر کے اوپر اپنا وہ تخت لگاتا ہے اور شیطانوں کے لشکر لوگوں کے درمیان بھیجتا ہے فتنہ و فساد کے لیے، تو ایک لشکر ایک گروہ اس کے پاس آتا ہے، وہ آ کے کہتا ہے یہ ہم نے یہ فتنے پیدا کیے، چوری کروائی، ڈاکے ڈلوائے، ہم نے زنا کروائے، ہم نے جھوٹ بلوائے، دھوکے لوگوں نے دیے ایک دوسرے کو، یہ سارے کام ہم نے لوگوں سے کروائے۔ تو شیطان کا اگلے جملہ یہ ہوتا ہے کہ ما صنعت شیئا، تو نے کیا کیا ہے، یہ کون سا کام کیا ہے؟ پھر اس کے بعد ایک شیطان آتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ میرے سردار میں ایک آدمی کے ساتھ چمٹا رہا، مسلسل اس کے ساتھ رہا، حتیٰ کہ میں نے اس کی اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی کروا دی۔ وہ پھر اس کو اپنے بالکل قریب بلا لیتا ہے اور بلا کے یہ حدیث کے الفاظ ہیں، وہ کہتا ہے کہ یقولو نہیں مانتا، تو نے اچھا کام کیا ہے، تو ہی سب سے گریٹ ہے کہ تو نے میاں بیوی کے درمیان جدائی کروا دی۔ دیکھیں جہاں پہ لڑائی ہو، ایک مہینے یا ایک دن کے لیے بھی اگر عورت اپنے گھر سے چلی جائے، سب سے زیادہ نقصان آپ کی اولاد کا ہوتا ہے۔ اگر آپ نے لڑائی کرنی ہے، شکنجی ہو جاتی ہے میاں بیوی میں، تو کوشش کریں بچوں کے سامنے اس کو نہ کیا جائے۔ پھر چوتھا پوائنٹ یہ ذکر کرتے ہیں کہ ماں کا یہ کام ہے کہ بیٹے کے سامنے اس کے باپ کی عزت کو بڑھائے۔ بیٹا تنہائی میں ہو تو ماں کوشش کرے اپنے باپ کی جو کارنامے اس کے سامنے ذکر کرے، باپ کی اچھائی بیان کرے، باپ کی محبت پیدا کرے، باپ کا رعب و دبدبہ پیدا کرے۔ اگر ماں یہ کرے گی تو یاد رکھیں آٹومیٹیکلی وہ بچہ ماں کا بھی فرما بردار ہو۔ لیکن ہمارے ہاں کیا ہے، عورت یہ نفسیاتی طور پہ کہتی نظر آتی ہے، دیکھو جی یہ جو گھر بنایا یہ میرا ہی کام تھا، وگرنہ تمہارا باپ تو جاڑنے پہ لگا ہوا تھا، میں نے یہ سارا کچھ بنایا ہے، اگر میں وہ پائی کر کے جمع نہ کرتی تو تمہارا باپ تو کچھ بھی نہیں، اس کو تو عقل ہی نہیں ہے، تمہارا باپ تو وہ اپنے بہنوں کے ہتھوں پہ چڑھا ہوا ہے۔ یعنی اس طرح کے جملے جب کسے گی تو یاد رکھیں وہ نفسیاتی طور پر بچے کے ذہن میں اس کے باپ کی نفرت کو پیدا کر رہی ہے۔ پھر وہ بچہ ذہنی طور پہ یہ کہے گا کہ میرا باپ ایسا ہے، میری ماں ہی ٹھیک ہے۔ کل کو اگر ماں کا بھی پریشر اتر گیا تو پھر کیا کرو گے؟ اس لیے ماں کے لیے یہ لازم ہے کہ بچے کے دل میں باپ کی محبت اور رعب و دبدبہ اس کے اندر یہ پیدا کرے، کیونکہ اس سے جو بچے ہیں وہ ماں کے بھی فرما بردار رہیں گے، باپ کے بھی۔ ہاں اگر ماں باپ میں لڑائی ہو جائے، اختلاف ہو جائے، تو بیٹا ماں کی طرف جائے یا باپ کی طرف جائے؟ تو علماء نے یہاں پہ یہ بیان کیا ہے، دو ہیں، ایک اطاعت اور ایک خدمت۔ اطاعت کے حوالے سے باپ کا حکم ماننا ضروری ہے۔ مثلا باپ کہتے ہیں تو نے یہاں پہ شادی کرنی، ماں کہتی یہاں پہ کرنی، تو اس معاملے میں اطاعت باپ کی فرض ہوگی۔ خدمت کے حوالے سے ماں بھی بیمار ہے، باپ بھی بیمار ہے، وہ کہتے ہیں میرے پاؤں دباؤ، اس صورت میں خدمت کے حوالے سے ماں کو پہلے اس کی خدمت کی جائے۔ اگر آپ گھر میں فروٹ لے کے آتے ہیں تو باپ اور ماں دونوں ہیں، ماں کے ہاتھ پہ رکھ کے خدمت کے حوالے سے ماں پہلے ہے، اطاعت کے حوالے سے باپ پہلے ہے۔ لیکن کوشش کریں آپ کبھی بھی ایسا جو معاملہ ہے وہ پیش ہی نہ آنے دیں جس میں بچے آپ کے وہ پریشان ہو جائے، باپ کی طرف جائیں یا ماں کی طرف جائیں۔ آپ ترجیح دیں ایک دوسرے کے اوپر تاکہ آپ کے بچوں کی تربیت اچھی ہو۔ پھر یہاں پہ ایک سائیکالوجسٹ یہ بھی پوائنٹ بچوں کی تربیت کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ بچوں کو خوش رکھا جائے، بلکہ حدیث شریف میں یہ ارشاد ہے کہ جنت میں ایک مقام ہے جس کا نام ہے الفرح، یہاں پہ ان والدین کو رکھا جائے گا جو والدین دنیا میں اپنے بچوں کو خوش رکھا کرتے تھے۔ اس مقام کو حاصل کرنا چاہتے ہو تو اپنے بچوں کو خوش رکھا کریں۔ اور پھر یہاں پہ ایک یہ بھی پوائنٹ بیان کیا کہ بچوں کو کبھی بد دعا نہ دی جائے۔